بیسیکلی یہ عارف الوی اور عمر عطا بندیال کے درمیان ایک گٹھ جو ٹاؤٹ ہے عمران خان کا، جو عمران خان کی وجہ سے ہی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اتنے دن گزرنے کے بعد خاموشی سے ایک دن اٹھے صبح کو انہوں نے اپنی ٹوائلٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ایک ٹویٹ کر دی، فوراً ہی تحریک انصاف نے کہہ دیا ہم اس کے خلاف سپریم کورٹ میں جائیں گے، اور یہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کو اتنا ڈیمیج کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو عارف الوی نے کیا یہ پاکستان اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے۔ اس کو غداری مقدمے میں اس کو سزائے موت ہونی چاہیے، کیونکہ اس آدمی نے پاکستان دشمنی کی انتہا کر دی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں وہ دانتوں میں کیڑا نکالنے والا جو عارف الوی ہے نا اس کی ٹویٹ کو، اور میں چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا اور میں دیکھ رہا ہوں کل سے ابھی تک۔ میں نے کئی چینلز کو بھی دیکھا، ان کے اوپر پروگرامز دیکھے، میں نے جو ہے کچھ ویلاگز بھی دیکھے، عمران شفقت صاحب کا دیکھا، جناب طور صاحب کا دیکھا، جناب اپنا بٹ صاحب کا دیکھا، میں نے امداد سمرو صاحب کا دیکھا، میں نے کئی ایک دو اور بھی میں نے ویلاگز دیکھے تھے، میں یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کون لوگ تھے، اور وہ چینلز پہ بھی اور وہ ادھر بھی سب پہ مجھے ایک لائن نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے بڑے لاجک سے سوچ رہے ہیں اور لاجک سے بات کر رہے ہیں، اور کہ جناب یہ آپ نے کب کیا سائن، آپ نے کب نہیں کیا، آپ نے کب بھیجا، آپ نے کب نہیں بھیجا، آپ نے کس کو دیا تھا، آپ نے کس سے لیا تھا، آپ نے اس کے اوپر ایکشن کیا لیا تھا، آپ اتنے دن چپ کیوں بیٹھے رہے اس کے اوپر، آپ بیچ میں کیوں نہیں بولے، آپ کو آج کیوں خیال آ رہا ہے یہ تو وہ ہیں جو لاجیکل سوالات ہیں اور ایک ان کی سینرجی ہے۔ لیکن کبھی پی ٹی آئی نے یا پی ٹی آئی سے لنک کسی آدمی نے کوئی لاجک کی بات کی ہے کہ آپ اس کو لاجک سے سوچ رہے ہیں؟ یہ ان لوگوں کا کمال یہ ہے کہ یہ اتنے ان لاجیکل ہو جاتے ہیں کہ آپ کو پھر پہلے اپنے لیول پہ لاتے ہیں، اور جب آپ ان کے لیول پہ آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پہ یہ ماتحت کر دیتے ہیں، کیونکہ ان سے زیادہ ان لاجیکل تو ہو نہیں سکتا۔ لیکن اس کے پیچھے دو بڑے اہم لاجک ہیں جو عارف الوی نے یہ کی، اور اب میں آپ کو بتاؤں، میں ہمیشہ سے آپ کو یہ بتاتا رہا ہوں کہ یہ دانتوں کا کیڑا نکالنے والا ایک ڈاکٹر ہے، اور اس کی جو پریکٹس کے اوپر سوالیہ نشان ہے وہ بھی بڑے زیادہ ہے کہ کس طرح کی پریکٹس ہوتی رہی اور کس طرح یہ لوگوں سے پیسے بٹورتے رہے، اور ان کی کلینک ایون ایز اے پریزیڈنٹ جو ہے وہاں پہ لوگوں سے کیا کیا کر رہی ہے اور کیا کیا کروا رہی ہے۔ بہرحال یہ تو ہو گیا ایک طرف۔ عارف الوی کو یہ ٹویٹ کرنے کی ضرورت کیوں پیش ہے، یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے قانون تو اس نے بنوایا اور بنا ہے۔ اب اس نے اینڈ میں کہا کہ جی میں معافی مانگنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جس سے متاثر ہوں گے۔ بیسیکلی وہ کل کو جب باہر نکلے اس کا خیال میں کہ عمران خان یا کوئی اور یا شاہ محمود، تو وہ اس کو آ کے گریبان سے نہ پکڑیں کہ یار تم نے یہ کیا کر دیا اور تم نے کیا سائن کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، وہ ان کو پتا کہ وہ ان کے ہمدرد بھی ہیں اور وہ ان سے مخلص بھی ہیں۔ بیسیکلی یہ عارف الوی اور عمر عطا بندیال کے درمیان ایک گٹھ ہے کہ عارف الوی اور عمر عطا بندیال مل کر بندیال صاحب کے ریٹائرمنٹ سے پہلے کیا کوئی ریلیف دلوا سکتے ہیں عمران خان کو، تحریک انصاف کو، کوئی ایسا فیصلہ جس سے سیریس جو ہے وہ ڈینٹس پڑ جائیں، اور خاص طور پہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی ملٹری کو، پاکستان کی ریاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے اگر آپ ایک سال کی تمام کارکردگی اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس کو ٹائم لائن پہ رکھ کے دیکھیں کہ پہلے اینٹی امریکہ، پہلے سائفر، پھر اینٹی امریکہ، پھر سازشی بیانیہ، پھر اس سے یو ٹرن، اس کے بعد رشیا اور یوکرین، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے تمام خط لکھنا شروع کر دیے۔ وہ شوکت ترین کی آڈیو لیک ہوئی جو محسن لغاری سے اور کے پی کے وزیر خزانہ سے تھی کہ آئی ایم ایف کو یہ خط لکھنا ہے کہ پاکستان کو لون نہ دو تاکہ پاکستان گھٹنوں میں آ جائے اپنے، اور ہم یہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے۔ پھر آئی ایم ایف کا آنا، وہ عمران خان کو ملنا، آج تک تو لیڈر آف دی اپوزیشن کو یا ایک اپوزیشن لیڈر کو جو پارلیمنٹ میں بھی نہ ہو، جس کا پارلیمنٹ سے بھی کوئی تعلق نہ ہو، جو سینٹ میں بھی نہ ہو، اس کو ملنا، اس کے ساتھ بات کرنا۔ پھر اس بعد زیک گولڈ سمتھ کا پورا ایکٹیو ہونا، جمائمہ کا پورا ایکٹیو ہونا، پھر تمام سفیروں کو ملنا عمران خان کا باری باری، اور اس کے بعد شاہ محمود کا اور لوگوں کا ملنا جو ہے ان سفیروں کو، وہ پھر دو لابنگ فرمز ہائر کرنا،
وہ لابنگ فرمز جو ہیں ہر مہینے جن کو ہزاروں ڈالر دیے جاتے ہیں کہ وہ پاکستان مخالف بیانیہ جو ہے وہ باہر جو ہے کسی طرح آتا رہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ تمام یورپین اور امریکی اسٹیبلشمنٹ سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں انٹرفیئر کرے اور وہ آ کے کسی طرح یہاں پہ تختہ الٹ دے. سب آپ کو سمجھ آ گئی. اب کیا ہوا یہ کہ ایک عدالت نے ایک سزا دے دی عمران خان کو، اور عمران خان اس سزا کے نتیجے میں پہنچ گئے جیل کے اندر. آپ کو اور مجھے ہم جو مرضی کہیں عدالتوں کو یا عدالتی بیانات کو یا عدالتی فیصلوں کو، خاص طور پہ جو پوری دنیا اور خاص طور ویسٹ ہے نا، وہاں پہ عدالت کو بہت سیریس لیتے ہیں اور بالکل صحیح لیتے ہیں. اور جب آپ کو کوئی عدالت سزا دیتی ہے تو وہ کہتے ہیں یار کچھ تو ہوگا، بالکل بے گناہ نہیں ہے، بالکل وکٹمائزیشن نہیں ہے، ایویڈنس ہے، سب کچھ ہے، یہ وہ. اور پھر جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ 57 ٹائمز آپ اس پیشی میں ہی نہیں اپیئر ہوئے، 57 دفعہ آپ پیشی پہ گئے ہی نہیں ہیں، تو عدالت کو یہ کرنا پڑا. تو پھر آپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ ان کو کہ جی مجھے وکٹمائز کیا، مجھے ون سائیڈڈ کیا، مجھے وہ کیا. اور اس کی ایک جھلک آپ کو نظر آئی ہوگی کہ جب یہ ہارڈ ٹاک کا انٹرویو دے رہے تھے تو کس طرح اس نے آگے جو ہے وہ ہاتھ پیر دھو کے پکڑا دیے تھے، سامنے رکھ دیے تھے. اسی طرح اور جگہوں پہ جو انٹرویوز دیے بھائی صاحب نے، تو وہ کس طرح سے انہوں نے جھوٹ کو پکڑنا شروع کر دیے. تب ہو کیا رہا تھا؟ اب عارف الوی جو ہے، جو ٹاؤٹ ہے عمران خان کا، جو عمران خان کی وجہ سے ہی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے ایک ٹویٹ کر دی. یعنی اس نے اپنے دفتر میں آفیشل انکوائری کوئی نہیں کی، اس نے یہ نہیں کہا کون ذمہ دار ہے، اس نے اس ذمہ دار کے اوپر ایکشن نہیں لیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے اسٹاف میں کون کون لوگ ہیں جنہوں نے میرے خلاف یہ کیا ہو سکتا ہے. اس نے کوئی انکوائری نہیں کرائی، اس نے آئی بی کو نہیں بلوایا، اس نے آئی ایس آئی کو نہیں بلوایا، اسپیشل برانچ کو کسی کو اس نے ایکٹیویٹ نہیں کیا. اس کی لائف ایز یوزول چل رہی ہے وہاں پہ، اور وہی لوگ اس کے ارد گرد ہیں جو ہیں. اور آپ کو میں ایک بات ہوں کہ پریزیڈنٹ ہاؤس جو اتنا بڑا ایک محل نما ایک ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے، وہاں پہ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اکیلا پریزیڈنٹ بیٹھتا ہے ایک کمرے میں، اس کے بعد وہ سونے کے لیے چلا جاتا ہے دوسرے کمرے میں. وہ پیرافینیلیا جو اربوں روپیہ وہاں پہ خرچ ہوتا ہے ہر سال، جو بجٹ میں اپروو ہوتا ہے، وہ اس لیے نہیں ہے. اس لیے کہ وہاں پہ ہر منسٹری کے اوپر جو ایک ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ ہے اس کا متعلقہ وہاں پہ سٹاف بیٹھا ہوا ہے، دفتر بیٹھا ہوا ہے. جیسا لا منسٹری ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے بھی جو بندہ ہیڈ کر رہا ہے وہ فارمر چیف جسٹس لا اور ہائی کورٹ کے، وہ پر بیٹھتے ہیں، ہر قانونی نقطے کو دیکھتے ہیں، اور پھر وہ پریزیڈنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں، بریف کرتے ہیں. بیسڈ آن دیٹ پریزیڈنٹ جو ہے اپنے فیصلے کرتے ہیں. یہ کو پہلی بار تو صدر بنے نہیں ہے بھائی صاحب، یا پہلی بار بنے ہیں تو کو پہلے 3 مہینے تو ہے نہیں، 6 مہینے ابھی تک یہ پتہ نہیں. سینکڑوں بلز پہ سائن کر چکے ہیں، کچھ کو واپس بھی کر چکی ہیں. تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کو طریقہ نہیں پتا کہ یا یہ معصوم ہے اس طرح سے. نہیں، یہ انہوں نے کیا کہ ایک دفعہ پوری ویسٹرن ورلڈ کو یہ بتا دیں کہ دیکھو یہ آرمی ایکٹ کے اوپر میں یہ بات کر رہا ہوں، تو یہ آرمی کو ناگوار گزرے گی بات، اور یہاں پہ غیر قانونی غیر آئینی باتیں ہو رہی ہیں. جبکہ ایسا نہیں ہے. اگر وہ واپس بھیجتے تو پھر پارلیمنٹ سے دوبارہ ان کو چلا جاتا، اور اس کے بعد وہ قانون بن کے ہی واپس آتا. پریزیڈنٹ اس کو نہ نہیں کر سکتے، وہ ان کی صوابدید نہیں ہے تو آئینی طور پہ یا قانونی طور پہ. تو اب پارلیمنٹ جب چلی گئی، اس سے پہلے وہ بل بھی پاس ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. اتنے دن گزرنے کے بعد خاموشی سے ایک دن اٹھے صبح کو، انہوں نے اپنی ٹوائلٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ایک ٹویٹ کر دی کہ میں یہ ٹویٹ کر رہا ہوں. اینڈ میں کہتے ہیں مجھے فورگیو کر دو. فورگیو کر دو تو پھر استعفیٰ دے دو. نہیں، عارف الوی نے 3 کام کیے یہاں پہ. ایک، عارف الوی نے پاکستان کو ڈیمیج کیا تمام دنیا کے سامنے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جو نظام ہے وہ ناقابل برداشت ہے، اور میں صدر ہوتے ہوئے بھی میں اس کو ڈیل نہیں کر سکا. اچھا، دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان اندر ہے اور شاہ محمود قریشی اندر ہے تو میں تو باہر ہوں، اور یہ ہے کہ کل کو جب میں نکلوں، ابھی تو مجھے امیونٹی ہے، مجھے کوئی کچھ کر نہیں سکتا، چارج نہیں کر سکتا. تو کل جب میں یہاں سے اسٹیپ آؤٹ کروں گا تو میں ایک بڑی رائٹ فل چوائس ہوں گا تحریک انصاف کو لیڈ کرنے کے لیے. اور یہ جو ان کے دل میں یا دماغ میں خیال ہے وہ آ گیا، کیونکہ اسد عمر بھی اس دور سے ہٹ چکے ہیں.
बुशरा बेगम है सिर्फ उस दौड़ में, अगर बुशरा बेगम भी आरिफ अलवी को, बड़े घाक आदमी, उसको पता है कि 3 महीने नहीं तो 6 महीने नहीं तो कभी ना कभी अब बुशरा ने भी गिरफ्तार होना है, और वो हो जाएगी और वो वहाँ पे निकलेंगे। और जो बाकियों के साथ हो रहा है कि जिन्होंने छोड़ा था पीटीआई को, जो उनके अपने ट्रोल्स वगैरह हर जगह उनको बेइज्जत कर रहे हैं और लोटा कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, उनके घरों पे उनके ऊपर मीम्स बन रही हैं, तो आरिफ अलवी ने उसको भी अपनी साइड पे कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि डैमेज कर दिया। अब क्या होगा, फौरन ही आप देखें कि आतिफ खान वगैरह पीटीआई के जो, उन्होंने वो ट्वीट्स करनी शुरू कर दी विद इन फ्यू आवर्स आरिफ अलवी की ट्वीट के बाद कि देखो ये है कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का, और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, तो अब आओ और यहाँ पे इंटरवीन करो, अब यहाँ पे इंटरवेंशन करो। एक तो उन्होंने ये कह दिया। दूसरी बात जो है, अब वो ये बयानियाँ फ़ौरन बनाना शुरू हो गए। फ़ौरन ही तहरीक इंसाफ ने कह दिया हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट में क्यों नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाएंगे? बंदयाल साहब हैं, बंदयाल साहब रोज़ की बुनियादों पे उसका करके कुछ ना कट्टी निकाल देंगे पकड़ के। और बंदयाल साहब की जो हमदर्दी है इमरान खान से या तहरीक इंसाफ से, वो उनकी सासू माँ की, उनकी बेगम की, हर एक की शक्ल में नज़र आ चुकी है। वो कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। और उनके तमाम फैसले बोल रहे हैं, चीख चीख कर बोल रहे हैं कि मैं तो इस पार्टी का एक यानी अदना कारकुन हूँ। बहरहाल अब उसके बाद आरिफ अलवी सो गए जाके। अब बंदयाल साहब उसके ऊपर जो भी फैसला देते हैं वो उन फैसलों को रद्द करने के लिए है कि जो और अदालतें इमरान खान को मुख्तलिफ केसेस में सज़ा दी। और ये आप देखें कि पाकिस्तान को इतना डैमेज करने जा रहे हैं कि अब होगा क्या कि 3 महीने बाद जब पाकिस्तान अपने डोनर्स के साथ बैठेगा या IMF के और वर्ल्ड बैंक के साथ बैठेगा, तो 5 चीज़ें जिसको वेस्ट देखता है बड़ी तशवीश से, उन सारी चीज़ों के ऊपर बिटवीन आरिफ अलवी एंड बंदयाल और कुछ हालात, उन्होंने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया। नंबर 1, फ्रीडम और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर पासदारी वगैरह जो है वो आरिफ अलवी के उससे आगे की थी, ये तो हो ही नहीं रहा। वहाँ पे जड़ा वाला केस हुआ तो रिलीजियस डिसहार्मनी और जो रिलीजियस फ्रीडम है वो नहीं है। जो मीडिया का बिल उन्होंने रिफ्यूज़ किया था वापस भेज कर, देखो तो मीडिया जो है वो फ्री नहीं है वहाँ पे। उस बाद ईमान मज़ारी और शाजिया शाह को अरेस्ट करने पे जो बार बार बेला कर रहे हैं, उनके तो विमेन राइट्स नहीं है। तो जितने भी वो 5 या 4 रेड फ्लैग्स हैं वेस्ट के लिए, उन सारी बातों को अब पीटीआई और पीटीआई के जो थिंक टैंक है उन्होंने यकजा कर दिया है। पैसा पीछे जैक गोल्डस्मिथ का, जमाइमा का है, और हर जगह इनकी मीटिंग्स हो रही हैं। यानी इतनी पाकिस्तान में नहीं हो रही जितनी इनकी बैरून मुल्क हो रही हैं, और हर रोज़ हो रही हैं। आज कल टेम्पा में थे, उससे पहले ये ऑरलैंडो में थे, उससे पहले वाशिंगटन में थे, अलेक्जेंड्रिया में थे। यानी हर जगह आप सारे काम छोड़कर, आप वहाँ पे जॉब करते हैं, काम करते हैं, सारे काम छोड़कर आप स्टेट टू स्टेट ट्रैवल कर रहे हैं और आप लोगों से मीटिंग्स कर रहे हैं, और वहाँ पे आप होटलों में रह रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये एक्सपेंस कौन दे रहा है? सो ऑब्वियसली आप समझ जाएं ये कौन दे रहा है, और इस एक्सपेंस को जस्टिफाई करने के लिए भी बड़ी बातें हो रही हैं। तो ये जो आरिफ अलवी ने किया, ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। होना क्या चाहिए? अभी तो प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है इजाज़त नहीं देता, और आरिफ अलवी को पता है कि उनको बदला नहीं जा सकता जब तक दूसरी असेंबली नहीं आती। वो 3 महीने बाद आती है, वो 6 महीने बाद आती है, वो 5 साल बाद आती है, तब तक आरिफ अलवी सदर है। वरना आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट्स की उसको हटाने के लिए। तो वो बैठा ऊपर, और वो नागबन के ऊपर बैठा हुआ है पूरे पाकिस्तान को। अब वो सुप्रीम कमांडर है पाकिस्तान की फोर्सेस का, तो जब वो ऐसी बातें करता है तो पाकिस्तान को ना तलाफ़ी, ना काबिल तलाफ़ी जो है नुकसान पहुँच रहा है। तो मेरी तो सजेशन ये है कि ये आप लिख कर रखें, क्योंकि जैसे ही आरिफ अलवी उतरेगा, वो चाहे आज उतरे, वो चाहे 1 साल बाद उतरे, वो 6 महीने बाद उतरे, इसको आर्टिकल 6 के तहत, इसको गद्दारी का मुकदमे में इसको सजाए मौत होनी चाहिए, इसको फांसी होनी चाहिए, क्योंकि इस आदमी ने पाकिस्तान दुश्मनी की इंतहा कर दी है। आप मेरी बात से मुत्तफिक हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, नहीं हो तो इसको सोचिएगा ज़रूर कि ये कितना बड़ा इसने झूठ बोलकर नुकसान पहुँचाया। ये दांतों का कीड़ा निकालने वाला एक 2 नंबर आदमी जो है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। Until the next time, Allah Hafiz.